السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ اس سے کسی کو انکار نہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے ٹیکس کے موجودہ گلے سڑے نظام میں انقلابی اصلاحات اشد ضروری ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایف بی آر کی اندرونی مافیا ادارے کے سدھار کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی لیے آج تک اصلاحات کی ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے۔ پاکستان کی بڑی صنعتوں کی مانیٹرنگ کے لیے شروع کیے گئے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی ملی بھگت سے ناکارہ بنا دیا گیا۔ پاکستان میں سیمنٹ، چینی، کھاد، کولڈ ڈرنکس اور سگریٹ جیسی بڑی صنعتیں ٹیکس چوری نظام کا حصہ ہیں اور ایف بی آر کو ساتھ ملا کر سالانہ اربوں کھربوں روپے کا ٹیکس چوری کرتی ہے، جبکہ ایف بی آر کی سہولت کاری کرتا ہے۔ اسی معاملے میں تمام سہولت کاری ایف بی آر کی ہوتی ہے۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو ملک کیا خاک ترقی کرے گا؟ اس کی ترجمانی کی آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے، جنہوں نے کہا کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم فراڈ کے سوا کچھ نہیں تھا، جو قوم کے ساتھ بھیانک مذاق تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ قوم کی اربوں کھربوں کی آمدن کو برباد کیا گیا۔ کمیٹی بنا دی گئی ہے جو 72 گھنٹوں میں رپورٹ دے گی اور سخت ایکشن لیا جائے گا۔ یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ایک مکمل فراڈ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اٹ واز اے کرول جوک ٹو دس نیشن۔ اربوں کھربوں جہاں پر قوم کی آمدن جہاں پر آ سکتی تھی اور جس کے لیے ایک اہتمام کیا گیا، اس کو مکمل طور پر ایک کلوژن کے ذریعے اس کو برباد کر دیا گیا۔ ٹوبیکو، اس میں خاطر خواہ اضافہ نہ کیا گیا، بہتری نہیں لائی گئی۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ شوگر کے اوپر اسٹیمپس انہوں نے کی جس کا کہ دنیا میں کہیں رواج نہیں ہے، اور اس سے بڑا سنگین مذاق دیکھیے، ایک سیمنٹ پلانٹ میں کئی لائنز ہوتی ہیں، مینوفیکچرنگ لائنز، تو دو لائنز کو کہا گیا جو آپ کر لیں، اور وہ بھی سیمنٹ پلانٹ کے مالکان خود کریں گے اور باقی کو کہا چھوڑ دیں۔ جن لائنز کے اوپر وہ سسٹم آیا وہ لگا کے انہوں نے دکھا دیا، اور جو ڈلیوری ہو رہی ہے باقی لائن سے جہاں پر کوئی سسٹم نہیں ہے، شوگر ہے، اس میں 2 سال سے وہ سسٹم انہوں نے اسٹیمپ کا کیا، اس میں فورفٹنگ تھی، اس میں فجنگ تھی۔ یہ ہے بدترین قسم کی مجرمانہ غفلت، اور جو اس میں ذمہ داران ہیں 2019 سے لے کے آج تک اس کی باقاعدہ اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی فکس کی جائے گی۔ اس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے اور 72 گھنٹے میں اس کی رپورٹ میں نے مانگی۔ اس کے اوپر وی ول ٹیک سٹرن ایکشن۔ یقیناً بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم برملا کھل کے یقینی پوری طرح سے اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایف بی آر کی کرپٹ مافیا پاکستان کے وہ سیکٹر جو کہ بہرحال کہنے کو ٹیکس دینے والا سیکٹر ہے، وہ کس انداز سے ٹیکس کو چوری کرتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا، انہوں نے کابینہ کے سامنے رکھا۔ باقی جو سیکٹر جو کہ اس ٹیکس کے نظام کے قریب سے بھی نہیں گزرتا، اس کی کہانی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے آج ایف بی آر کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ ایف بی آر خود ٹریک اینڈ ٹریس والوں کو کہہ رہا تھا کہ خود ہی پیسے لگا کے ہمیں واجبات ریکور کر دیں۔ بلکہ خداداد کے ساتھ یہ سنگین مذاق ہو رہا تھا، آپ اتنے نااہل ہو گئے ہیں۔ آج بہت ہی کڑی تنقید کی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایف بی آر کی۔ ایف بی آر جس کا فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ اپنی جو واجبات ریکور کرنا، وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ خود ہی پیسے لگا کے ہمیں واجبات ادا کر دیں۔ کبھی یہ زندگی میں کبھی دیکھا آپ نے یہ خداداد ملک پاکستان کے ساتھ یہ سنگین مذاق ہو رہا ہے؟ آپ اتنے نااہل ہیں، اتنے انکمپٹنٹ ہیں، اور اس کے اوپر کئی سال ضائع ہو گئے۔ ایف بی آر 1 ارب چھوڑ کے 10 ارب خرچتا تاکہ 1000 ارب واپس آتا قوم کے خزانے میں۔ ان کو آپ دے رہے ہیں پریمیم کہ آپ اور کرپشن کریں اور یہ معاملہ چلتا کریں اور معاملہ ختم۔ یعنی اس سے زیادہ بدترین مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے پینلٹی کلاز نہیں ڈالی ایگریمنٹ میں، کوئی پینلٹی کلاز نہیں کہ بھئی اگر ایف بی آر لیٹ سے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کرتا تو دوسرا فریق اس سے پوچھ سکتا ہے اور اس کو پینلائز کر سکتا ہے، اور دوسرا فریق جس نے یہ ٹیکنالوجی یا یہ کام جس کا بیڑا اٹھایا ہے وہ اگر نہیں کرتا تو ایف بی آر اس کو پینلائز کرے گا۔ نتھنگ آف دا سارٹ۔ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کا معاہدہ میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ ایف بی آر جو کہ یہ اربوں کھربوں کماتا ہے، پیسے آئیں گے، ضرور آئیں گے انشاءاللہ قومی خزانے میں، نہ آئے تو پھر ہمیں یہاں پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ بالکل ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے اطلاق کے لیے 2019 میں ایک کنسورشیم کو 5 سال پر محیط 25 ارب روپے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے ذریعے ٹیکس نہ دہندہ چینی، سگریٹ، سیمنٹ، کھاد اور کولڈ ڈرنک سیکٹرز کی پکڑ مطلوب تھی، مگر ایف بی آر اور انڈسٹریز کی ملی بھگت سے سسٹم کو ناکام بنا دیا گیا۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے آغاز کے وقت چیئرمین ایف بی آر اشفاق احمد اور معاون خصوصی برائے محصولات وقار مسعود نے اسے دنیا کا بہترین سسٹم اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس نظام قرار دیا تھا۔
ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है उसको लागू कर दिया हुआ है। आई कैन अश्योर यू कि हमने दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम्स हमने इंडक्ट किया। इस गवर्नमेंट के आने के बाद हमने इसको बड़ा सिस्टमेटिकली प्रोसेस को रन किया। इंशाल्लाह ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को हमने अप्लाई करना है। ट्रैक एंड ट्रेस जो है बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। ये अवार्ड होने वाला है। 4 बड़ी सनतें, टोबैको, फर्टिलाइजर, शुगर और सीमेंट, एक प्रोडक्शन आइटम जो है वो लेबल्ड हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी का कमाल होगा। टेक्नोलॉजी जो है वो इस वक्त एफबीआर में, शायद गवर्नमेंट के किसी और महकमे में इतने अच्छा डेटाबेस ना हो। ये तमाम दावे, ये तमाम इरादे, ये तमाम कौम के सामने जो गुफ्तगू रखी गई, ये सब की सब ढेर हो गई है। और आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये खुला फ्रॉड था। कल हमारे प्रोग्राम में साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी ने बताया कि ना एफबीआर, ना इंडस्ट्री मालिकान, ना सियासतदान और ना ही ब्यूरोक्रेसी कोई भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के इतलाक़ में संजीदा नहीं है। एक तरह से सभी चाहते हैं कि मौजूदा करप्ट निज़ाम और ये करप्ट माफिया पनपती रहे। गवर्नमेंट की इंटेंशन कभी चलाने की नहीं थी। चीनी की सनत में इस बात से पूरी तरह वाकिफ हूँ कि गवर्नमेंट को बहुत हाई लेवल पे प्रेशर था कि इसको नहीं चलाना है। हमारी इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी ट्रैक एंड ट्रेस नहीं चलाना चाहती। मैं बिल्कुल साफ आपसे कह रहा हूँ कि मैंने उनसे डील किया है ना। आपको पता है कि इस सिस्टम के लगने से पहले 10 दफा ये हाई कोर्ट में स्टे हुआ था। क्या एफबीआर ने जिसको ये सिस्टम लगाने को दिया, क्या उससे कभी एक दफा भी ट्रेस कराया? सर ट्रैक है, साथ में ट्रेस भी तो है। ट्रेस भी तो है। मैं पूछता हूँ एक दफा भी ट्रेस हुआ? मैं आपको ये बात रिकॉर्ड से कह सकता हूँ कि जो स्टैम्प पे लगी थी वो जाली थी। उसको लगाया ही इसलिए गया कि वो जाली थी। बड़ी अफसोस से कह रहा हूँ कि कितनी मर्जी कोशिश कर लें शहबाज शरीफ साहब, ये नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि जब तक सीमेंट, सिगरेट, इसके इंडस्ट्रियलिस्ट और उसके डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ रियली कोऑपरेट नहीं करें, अगर शुगर मिल एसोसिएशन रियली कोऑपरेट नहीं करेगी तो मशीन के अंदर ऐसी चीज़ें कर देगी कि वो आपका जो एजेंट है वो नहीं काम कर सकता और वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। बहुत ही नाजुक मौजू है। पाकिस्तान में क्यों टैक्स नेट नहीं बढ़ पा रहा और क्यों पाकिस्तान के महसूलात या टैक्स आमदन जो है वो उस अंदाज से आगे नहीं बढ़ पाती जितना के पोटेंशल। इन तमाम मौजूआत पे बात करने के लिए एक बार फिर हमने दावत दी है। 2 बार पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना रहे हैं, माहिर मईशत भी हैं और पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जनाब डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ताह इस्माइल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। 2022 में आप भी माशाल्लाह दोबारा वज़ीर ख़जाना बने थे। ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था, ये तमाम चीज़ें थी और ऑब्वियसली एक कॉन्सेप्ट बड़ा ज़बरदस्त था। ये आपके ज़माने में क्यों इसकी इस्लाह नहीं हो सकी और ये इफ़ेक्टिवली नाफिज नहीं हो सका? जी शुक्रिया कामरान भाई। मैं आपको एक्चुअल स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं वज़ीर ख़जाना बना तो मैंने पहले हफ्ते ही एफबीआर के चेयरमैन को और जो मेंबरान थे उनको अपने पास बुलाया और मैंने पूछा इनसे ट्रैक एंड ट्रेस के बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया कि मिसाल के तौर पर सिगरेट के अंदर 2 कंपनियों को उन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस कर दिया है, विच इज़ मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज। मैंने कहा वो कौन सी कंपनी है? उन्होंने कहा फिलिप मॉरिस और ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको। मैंने कहा ये तो मल्टी नेशनल थिंग, ये तो वैसे ही टैक्स चोरी नहीं करती हैं। जो 12 कंपनियां और बनी हुई हैं पाकिस्तान में, जब ज़्यादातर केपी में, मर्दान में और कश्मीर में और बाड़ा में लगी हुई है। मैंने कहा उन पर लगाया, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने उन पर नहीं लगाया। तो मैंने कहा फिर फ़ायदा क्या हुआ? फिर पता चली कि उन्होंने स्टे ऑर्डर ले रखा है पेशावर हाई कोर्ट से। फिर मैंने वहाँ से कुछ मालूमात करवाई तो पता चली कि जो हुकूमत के प्रोसिक्यूटर थे वो मिले हुए थे उनसे। फिर हमने हुकूमत के उस प्रोसिक्यूटर को चेंज किया, हमने एक प्राइवेट वकील को हायर किया और उसके बाद वो स्टे ऑर्डर हटवाया और हमको ये पता चली कि हमारे प्रोसिक्यूटर खुद ही डेट ले लेते थे। और मैं यकीन दिला रहा हूँ कि देखें, मैं आपको बताऊँ किसी को भी माफिया बोलना जो है कि एफबीआर वाले माफिया, ऐसी बात नहीं थी। चेयरमैन मेंबरान जो थे वो सचमुच ये चाहते थे कि हो, लेकिन बहुत सारे नीचे मसाइल थे। सेनेट के अंदर बहुत सारी नुमाइंदगी थी, दीगर जो सेनेटर्स जो और नेशनल असम्बली के मेंबरान जो थे वो इन सिगरेट कंपनियों की मदद फरमाते थे। इसके अलावा देखें चीनी के अंदर जो पहले साल ट्रैक एंड ट्रेस से बड़ा था, बिल्कुल बड़ा था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी गलत इन्होंने सेलेक्ट की थी। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिस पे स्टिकर लगता है एक बैग पे और वो मशीन भी काफ़ी महंगा होता है, एक हर लाइन पे लगाना होता है। अब नई टेक्नोलॉजी जो आ गई है उस पर वो एक सिर्फ छप जाता है, ऑनलाइन प्रिंटिंग हो जाती है, वो थोड़ी सी बेहतर टेक्नोलॉजी है। आई थिंक कि 5 साल हो गए, आप टेक्नोलॉजी को ज़रूर चेंज कर दें, लेकिन इस पर पोलिटिकल कमिटमेंट चाहिए। देखें, आप अफसरों को बुरा भला कह दें, लेकिन अफसर की क्या हैसियत है? आप ट्रांसफ़र कर दें, कोई मेंबर, कोई चेयरमैन हटा दीजिए अगर आपको लगता है सही नहीं है। इस पर पोलिटिकल कमिटमेंट
چاہیے. یہ تو سب کو پتہ تھی کہ سگریٹ کی صرف 2 کمپنیاں ٹیکس دیتی ہیں اور باقی کمپنیاں ٹیکس نہیں دیتی, اور جتنا آپ زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں اور وہ جو باقی کمپنیاں ٹیکس نہ دہندہ ہیں وہ چاہتی تھی کہ آپ ٹیکس زیادہ سے زیادہ بڑھا دیں تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے. اور آج جو منیمم ٹیکس ہے اس سے سستی سگریٹ پاکستان میں بکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تو ٹیکس دیا ہی نہیں ہے. لیکن آپ نے کبھی اس کو مطلب پولیٹیکل پریشر لیں آپ, اور پولیٹیکل وہ کر سکتے ہیں. یہ کسی ایف بی آر کے چیئرمین کا یا کسی ممبر انلینڈ ریونیو کا بس کی بات نہیں ہے. اس میں اہم بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ ہم اس سیکٹر کی بات کر رہے ہیں جو رجسٹرڈ سیکٹر ہے, جو کہ اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ ہے کہ جو ٹیکس دینے والا سیکٹر ہے. یہ تو وہ سیکٹر ہے جو کہ انڈسٹریز ہے, جو اسٹیبلشڈ انڈسٹریز کی بات کر رہے ہیں. اس میں سیمنٹ ہے, اس میں فرٹیلائزر ہے, اس میں آبویسلی سگریٹ ہے, اس میں بیوریجز ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ رجسٹر, وہاں پہ اس انداز کی چوری ہے, وہاں پہ اس انداز کی انسٹیٹیوشنلائزڈ کرپشن کی پروٹیکشن ہے, شیلٹر ہے. یہ تو ایک پاکستان میں جو ٹیکس کا نظام ہے اس کی جو تباہی ہے اس کی سب سے بڑی مثال ہے. اور دیکھیں کتنا آرگنائز حکومت نے پوری جان لگا لی اور تمام چیزیں کر لی, اور آج کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ یہ کھلا فراڈ تھا, یہ کھلا فراڈ کیا گیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں. سر گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا پولیٹیکل کیپٹل اگر وزیر اعظم صاحب اس پہ لگائیں اور وہ کروائیں نا, سگریٹ کی 12 کمپنیوں پر ٹریک اینڈ ٹریس لگوا لیں یا کوئی نیا ٹریک اینڈ ٹریس کا سسٹم لگوا لیں نا, دیکھ لینا, وہ کروائیں تو پھر پتہ چلے گی. آپ ایف بی آر کو مافیا کرنا تو بڑا آسان ہے. جہاں تک بیوریجز کا تعلق ہے تو بیوریجز کے اندر بھی اگین جو پیپسی اور کوک بڑی کمپنیاں وہ کمپلائنٹ ہیں. آپ کو پتہ ہوتی ہے کہ وہ کتنی چینی لیتی ہیں. جہاں تک چینی کی ملوں کا تعلق ہے تو آپ کو ان کی کیپیسٹی بھی پتہ ہے. آپ کیپیسٹی ٹیکس لگا دیجئے اس کے اوپر, کس سے ختم ہو جاتا ہے. آپ کو سیمنٹ کی کیپیسٹی بھی پتہ ہے, آپ اس پہ بھی ٹیکس لگا دیجئے, کیونکہ زیادہ تر وہ جو سیمنٹ بیچتے ہیں یا شوگر بیچتے ہیں وہ ان آرگنائزڈ سیکٹر میں بیچتے ہیں جو کہ سیل ٹیکس کا بل نہیں مانگتا ہے. تو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. سو یو ہیو ٹو ٹریٹ ایوری انڈسٹری ڈفرنٹلی. بیوریج انڈسٹری ڈفرنٹلی ٹریٹ ہوگی, شوگر اور سیمنٹ ڈفرنٹلی ٹریٹ ہوگی, سگریٹ ڈفرنٹلی ٹریٹ ہوگی. لیکن اگر حکومت جو ہے اس کے اوپر پولیٹیکل پریشر لینے کے لیے تیار ہے تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن بڑی بات یہ ہے کامران بھائی کہ ہم ابھی بھی اسی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے مینوفیکچرنگ کے اوپر کتنا ٹیکس لگانا ہے. ہم دوسرے شعبوں کے اوپر ٹیکس ہی نہیں لگاتے. اگر ہم ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکس نہیں لیتے, ہم پراپرٹی کے اوپر ٹیکس نہیں لیتے, ہم زراعت کے اوپر ٹیکس نہیں لیتے, ہم ریٹیل اور ہول سیل ٹریڈ کے اوپر ٹیکس نہیں لیتے, ہم ڈاکٹروں, آرکیٹیکٹس, انجینئرز, یہ جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں ان سے ٹیکس نہیں لیتے, تو پھر ہم 10% جو ٹیکس جمع کر رہے ہیں وہی کریں گے. ہم کو کم از کم ٹیکس نیٹ کو بھی تو پھیلانا ہوگا نا. ان لوگوں سے بھی تو آپ ٹیکس لینا کہ جو ٹیکس نیٹ میں ہی نہیں ہے, کیا ان کی انکم ہم سے زیادہ مقدر ہے؟ مطلب تو پھر سب سے آپ ٹیکس لیں. تو آئی تھنک کہ گیون کہ آپ نے ایک صرف مینوفیکچرنگ کو رکھا ہوا ہے اور نوکری پیشہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے کہ نوکری پیشہ جو آدمی ہے یا خاتون ہے جو کہ کوئی اسکول پڑھا رہی ہے یا گورنمنٹ کے اندر کام کر رہی ہے یا فوج میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں, آپ ان سے ٹیکس لے لیتے ہیں اور مینوفیکچرنگ سے ٹیکس لیتے ہیں. آپ نے باقی شعبے تو چھوڑ رکھے ہیں, تو ان کے پیچھے بھی جائیے. اور آپ جو جہاں پولیٹیکل پریشر ایف بی آر نہیں لے سکتی ہے وہاں پہ وزارت کو اور وزارت عظمیٰ کو لینا پڑے گا. ظاہر ہے دیکھیں ریٹیل سیکٹر پہ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 37 لاکھ ریٹیل ہمارے پاس ریٹیل آؤٹلیٹس ہیں. اب یہ اس ایف بی آر نے نکالی کہ جی والنٹری آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں, تو 2 ہفتے میں 50 لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا. مفتا بھائی آپ تھے فائنانس منسٹر, آپ نے کہا تھا یار 3-3 ہزار روپے دے دیا کرو بجلی کے بل پہ, تو مریم بی بی نے ایک ٹویٹ کر کے اس کو ختم کرا دیا تھا یہ پوری چیزیں. تو یہ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن اب لگ رہا ہے کہ ایک کمٹمنٹ ہے, ایک خواہش ہے, فوج ساتھ کھڑی ہے کہ کسی صورت سے اس نظام کو ٹھیک کیا جائے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایف بی آر, یہ نظام, یہ پرال, یہ بیوروکریسی جو اربوں خربوں میں ڈوبی ہوئی ہے خود, وہ ڈیلیور کر سکتی ہے؟ کامران بھائی دیکھیے, یہی بیوروکریسی اور یہی ایف بی آر ہمارے پاس ہے اور ہم کو اسی سے کام لینا ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم کہیں سے باہر سے سنگاپور سے لے کر آئیں گے ٹیکس کلیکٹرز, باقی ٹیکس بھرنے والے پاکستانی ہوں گے لیکن ٹیکس کلیکٹ کرنے والے سنگاپور سے ہوں گے؟ اس کے اندر آپ بیسک ریفارمز کر سکتے ہیں. جو آپ نے بات کری ٹیکس کی, تو اس وقت میں نے جب ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس لگایا تھا تو وہ میرا خیال تھا کہ یہ اچھی چیز ہے اور لگنا چاہیے. اب تو آئی ایم ایف کا بھی حکم آ گیا, پھر ہم آئی ایم ایف کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں, لیکن وین وی فیل ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ پھر آپ کو آئی ایم ایف کو کہنا پڑتا ہے. تو اب انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن گزارش یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر 9,500 ارب روپیہ آپ اس سال ٹیکس جمع کریں گے,
اس میں سے آپ کو پتہ ہے کہ آڈٹ کی وجہ سے کتنا ٹیکس آئے گا؟ 10 ارب روپیہ، صرف 9,500 کے سامنے 10 ارب روپے۔ میری تو یہ سمجھ ہے، یہ دانشت ہے کہ آپ آڈٹ کا فنکشن FBR سے ہٹا لیں، اور جب آڈٹ ہوگا تو وہ نہ صرف کمپنی کا آڈٹ ہو رہا ہوگا لیکن اس افسر کا بھی آڈٹ ہو رہا ہوگا جس نے یہ ٹیکس اسیسمنٹ پاس کیا ہو۔ یا آپ اس کو کون نہیں جانتا بھائی، ظاہر ہے کہ آپ تو جانتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں آڈٹ تو سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے، ویپن ہے ٹیکس آفیسر کا، بلیک میلنگ کا، لوٹ مار کا۔ یہ تو کس کو نہیں پتا کہ اس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ لوٹ مار کی جائے، اور جو نوٹسز کی بھرمار کر دی جاتی ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آؤ بیٹھ کے بات کرو۔ کون نہیں جانتا اس بات کو؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ 4 کھرب روپے جو ہیں وہ اسٹک ہے لٹیگیشن میں۔ لٹیگیشن تو یہ ہے جو ان آفیسرز نے نوٹسز جاری کر کے جو ہے وہ ایک پائل بنا دی۔ ہم اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں نا۔ آج پرائم منسٹر صاحب یہ ساری بات مانی ہے۔ سر گزارش یہ ہے کہ جو پیسے اسٹک ہیں اس کا میں نے قانون سازی کی تھی کہ آپ اس کے اندر ایک ADR بنا لیں، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، کیونکہ کورٹوں میں بہت عرصہ چلتا ہے۔ FBR جو تھی وہ ہر جگہ ADR میں نے کہہ دیا تھا کہ تیار ہوگی، جو بزنس مین چاہے گا ہم ADR کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک عملے کا آدمی، ایک وہ کوئی بزنس مین بتا دے جو بزنس مین کی طرف سے ہو، اور ایک تھرڈ آدمی جو ہو وہ فیصلہ امپائر کرے اور فیصلہ کر کے آپ نکلیں۔ اس کو سالو کر لیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنے پیسوں کی ریکوری ہو سکتی ہے، لیکن 200-500 ارب روپے سے زیادہ مجھے مشکل لگتا ہے۔ FBR کے بھی بہت سارے کلیمز ہوتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوتے، آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ آپ نے بات ایک دم درست فرمائی کہ جو ڈیسک آڈٹ ہوتے ہیں اور جو آڈٹ نوٹسز ہوتے ہیں وہ اس کے لیے ایکسٹورشن کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی بات سمجھتے ہیں نا کامران بھائی کہ اگر آڈٹ کی چیزوں کو ہٹا دیں گے ہم تو پھر کمپلائنس بھی کم ہو جائے گا۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اگر آڈٹ کے فنکشن کو ایک دم FBR سے الگ کر دیں، کچھ افسران FBR کے لے لیں، کچھ دیگر اور لائرز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو ڈال دیں، اور ایک نئی آرگنائزیشن بنا لیں کہ جس کا کام صرف ٹیکس ویریفیکیشن، ٹیکس آڈٹ ہو، کہ وہ صرف یہ کمپلائنس چیک کر رہی ہو اور FBR اپنا کام کرتی ہو۔ میں نہیں سمجھتا ہوں، میں معذرت کے ساتھ یہ کہنے لگتا ہوں، یہ اوپینین اتنا پاپولر نہیں ہے پاکستان میں، ہم سب ٹیکس والوں کو، ٹیکس لینے والوں کو برا سمجھتے ہیں، لیکن سچی بات یہ کہ کوئی مافیا نہیں ہے، لیکن جہاں ان کو پولیٹیکل سپورٹ چاہیے وہاں ہم پولیٹیکل سپورٹ نہیں دے رہے۔ جو شبر بھائی نے آپ سے کل بات کی کہ جب آپ چینی کے اوپر ٹریک اینڈ ٹریس لگاتے ہیں تو پھر پولیٹیکل پریشر آتا ہے، جب سگریٹ کے اوپر ٹریک اینڈ ٹریس لگاتے ہیں تو پھر پولیٹیکل پریشر آتا ہے۔ تو اس میں آپ سیاستدانوں کو مرید الزام بھی ٹھہرا سکنا چاہیے تھوڑا سا، صرف آپ افسران کے اوپر یہ چیز نہ ڈال دیں۔ ہم کو سیاستدانوں کو اپنی کرج کرنی ہوگی، اپنا کنوکشن کی، اور یہ کہنا ہوگا کہ نہیں اب ٹیکس لگے گا تو سب پہ لگے گا، اور ٹیکس جو ہے وہ ہر کمپنی پہ لگے گا، اور یہ نہیں کہ جو خود سیلف کمپلائنٹ ہیں، اگر ملٹی نیشنلز ہیں یا بڑی کمپنیاں، لیکن ہم چھوٹی بڑی سے لیں گے۔ اگر پاکستان میں جب میں نے اسٹیٹسٹکس دیکھی تھی تو 22.5 لاکھ دکانیں تھیں کراچی کو چھوڑ کے، جس میں سے صرف 30,000 دکانیں رجسٹرڈ تھیں، تو یہ زیادتی نہیں ہے۔ پورے پاکستان میں صرف 20 سوناروں کی دکانیں رجسٹرڈ تھیں، تو یہ زیادتی نہیں ہے۔ جب آپ 50,000 روپے سے زیادہ تنخواہ دار آدمی کے اوپر آپ ٹیکس لگانا شروع کرتے ہیں، لاکھ روپے کے اوپر آپ 10% ٹیکس لے لیتے ہیں، تو آپ نے کیوں دکانداروں کو چھوڑ رکھا ہے؟ آپ نے کیوں بڑے بڑے ذمہ داروں کو چھوڑ رکھا ہے؟ آپ نے کیوں بڑی بڑی پراپرٹی کو ایگزم دے رکھا ہے؟ تو پھر آپ اس کو ہاریزونٹل ایکویٹی بھی لے کے آئیں اور ورٹیکل ایکویٹی بھی لے کر آئیں۔ یہ بتائیے کہ یہ ایک جانب تو ظاہر ہے کہ یہ ٹیکس کی بات ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، سپر ٹیکس، سارے ٹیکس، ظاہر ہے یہ شعبہ بہرحال وہی ہے جس کی ابھی ہم نے بات کی اور اس وقت ہم نے اس کو کٹہرے میں رکھا ہے، لیکن بہرحال یہی ٹیکس دینے والے ہیں، وہ پورے نظام ہے جو کہ اس پہ حصہ نہیں ہے۔ اور پھر ان پہ وہ پریشر بھی ہے نا، یہ جو اب پاور ٹیرف بڑھ گیا ہے، جو گیس ٹیرف بڑھ گیا ہے، اس سے بھی تو چوری پیدا ہوگی نا، اس سے بھی تو چوری اور یہ نظام پیدا ہوگا جب اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ وہ آپ کاروبار ہی نہیں کر سکتے، یا تو آپ بند کر دیں یا اس کو پھر آپ کسی صورت سے مینیج کریں، اور پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ 2 لائنیں آپ بغیر ٹیکس کے نکال دیں، 6 ٹرک روزانہ کے سائڈ کر دیں، اس کے علاوہ تو پھر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سر یہ جو بجلی گیس کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، بالخصوص گیس کی، اس سے آپ کی برآمدات کم ہوں گی، اور یہ جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں ان کے اوپر تو صرف 1% آپ کو ٹیکس لے لیتے ہیں، فل اینڈ فائنل، اس سے تو ہماری برآمدات کو فرق آئے گا۔ آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل کی سیل کم ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے 3-4 مہینوں میں اور بھی کم ہوگی اگر ہم اس گیس کا کوئی کام سد باب نہیں کرتے۔ جو گیس $6.5 کی بنگلہ دیش دیتا ہے اور $7 یا $8 کی ہندوستان دیتا ہے، وہ ٹیکس ہم سندھ اور بلوچستان میں شاید $12 14 سینٹ کی دے رہے ہیں، اور پنجاب میں ہم $14 سے زیادہ دے رہے ہیں۔ حکومت کی انیفیشنسیز بھی ہم ان کو چارج کر رہے ہیں، اوپر سے جو ہم جو حکومت
سبسڈی دینا چاہتی ہے غریب لوگوں کو، جو کہ بالکل دینا چاہیے، وہ بھی ہم انڈسٹریلسٹ سے چارج کر رہے ہیں. تو وہ تو ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. بجلی اور گیس کی جو قیمتیں ہیں اس وقت، آپ جو ہے مثال کے طور پر بجلی جو آپ ان کو بیچ رہے ہیں وہ 60 روپے سے زیادہ کا یونٹ ہے جو آپ کمرشل بیچ رہے ہیں. ڈومیسٹک کو بھی 40 روپے کا یونٹ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اچھے بڑے گھر ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد میں، ان سب کے اوپر سولر پینل لگ گئے ہیں. اچھی دکانوں کے اوپر سولر پینلز لگ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو 60 روپے کی بجلی لینے والا تھا وہ اب 9 روپے کی اپنی بجلی خود بنا لیتا ہے. اور آپ جو ہیں پھر جب آپ صرف غریب لوگوں کو ہی بیچتے رہیں گے بجلی، تو ان سے تو آپ ویسے 7-8 روپے لے رہے ہیں، 10 روپے لے رہے ہیں بجلی کے، تو یہ سسٹم مزید خراب ہوتا رہے گا. تو اس کو تو ہم کو ایک مرتبہ پھر سے اس کی زیرو بیسڈ بجٹنگ کے طریقے سے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کو سسٹم کو کس طرح چلانا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے بالآخر الیکشن کمیشن کو بظاہر ایسا لگتا ہے